वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहज़न इन्नल्लाह माना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाल सफा मसाइब और आलामनी अमाजगाई और जड़े मसाइब और आलाम जाने कायनात रूह कायनात आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ना की फेस किता जिन्ना की डिठा उन्होंने इंतहाई और सदाकतनी अजीम हस्ती जड़ी सदाकत के दर्जे ऊपर अकबरियत ऊपर और बड़ाई ऊपर फायजी और सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हार गार ने अंदर नाल मौजूद है। वो सारिया गल्लां जड़ियां जाला बुनगा और वो अंडे देंगे और सारा माहौल पैदा होगा। उस माहौल ने अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कल्बे हज़ीं की उस वक्त गमगीन कल्ब की रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर रहमत नाल देखने और उस नजर रहमत नाल देखने आया उस वक्त रब ताला ना कलाम मुखातिब होना के ला तहज़न इन्नल्लाह माना के गम न खा अल्लाह हमारे साथ है। छोड़ो इसी को ना बोलना तय अल्लाह हमारे साथ है। ये खिताब है रब्बुल आलमीन के कलाम का और जुबान नूर है आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और वही के ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने साथी से, अपने मजार में बाद में साथी बनने वाले, अपनी सबसे पहले तस्दीक करने वाले और वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वो खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान जिनका एजाज और जिनका की अजमत और जिनकी बड़ाई ये थी कि आप सब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे को मोहब्बत से, चाहत से, तलब से और मंगते की तरह देखते और अली पाक करमल्ला वजहुल करीम अमीर कायनात करमल्ला वजहुल करीम की जात को वो मोहब्बत से देखते कि इरशाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जानते थे कि वजह अली करमल्ला वजहुल करीम को देखना वो सवाब है, वो इबादत है, वो इबादत है। तो इस सूरत हाल में और इस माहौल में इस शख्सियत और इस नियत के मालिक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खा अल्लाह हमारे साथ है। आज जब हम यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौका पर जनाब हाजी अल्ताफ अब्बासी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा में इकट्ठे हैं तो वो जिंदगी के पहलू याद कीजिए। हमें बचपन का, हमें नौजवानी का तो पता नहीं है, लेकिन 87-88 से लेकर हमने हाजी अल्ताफ साहब की जात को, हाजी साहब आप इस तरफ आ गया है, हाजी ताहिर साहब या ये लवाहिकीन के साथ, तो हमने हाजी अल्ताफ साहब को मोहब्बत का पैकर देखा, आपको पंजाब टीचर्स यूनियन में एक मुअस्सर किरदार देखा, आपकी शख्सियत में हिल्म देखा, आपकी शख्सियत में खुल्क देखा, आपकी शख्सियत में मोहब्बत देखी। और फिर मैं क्यों ना याद करूं ये सारे मराहिल वो हैं कि जिसमें मुझे कहने दीजिए एक लम्हे के लिए कि राजा सगीर एडवोकेट और हाजी अल्ताफ साहब की वो तशरीफ आवरी जब खुद गवर्नमेंट हाई स्कूल रवात में ड्यूटी थी तो याद है कि पूरा दिन आपने वहां गुजारा और जो हदायत आपने इरशाद फरमाई उन हदायत की रोशनी में क्या उसके बाद के मराहिल हुए वो बात ठीक नहीं है कि मैं उस इंतखाबी टीचर्स यूनियन के इंतखाबी अमल पे बात करूं। लेकिन फिर जब गुलाड़ा गली पीर साहब गुलाड़ा गली जब आपने मेहरबानी फरमाई और नई मस्जिद की तामीर शुरू हुई 44 साल पहले की बात है, तब भी आप हमारी क़यादत करते थे, हम आपके साथ आपके दस्तों बाजू थे। और फिर आपने 30 से 40 दहाइयों के दरमियान एग्जैक्ट फिगर यहाँ तहरीक मिन्हाजुल कुरान के कायदीन खड़े हैं वो बता सकते हैं कि आपने 35 साल
قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی کی تحریک میں 40 سال گزارے، اور 40 سال میں مراکز علم قائم کرنے میں، لوگوں کو درود و سلام کی طرف لگانے میں، قرآن عظیم کی عظمت کی طرف لے جانے میں، اور تحریک منہاج القرآن کے تحت ہونے والی ساری سرگرمیوں میں آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی اس طرح سے کی کہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کمکجیوں کو، اور ہماری ہر خامی کو آپ نے اپنی گود نور میں اور گود محبت میں، اور آپ نے اپنی روح انور کے اس مخصوص انداز میں اس کو سمویا. اور میں آپ کو یاد کرواؤں کہ شاید 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ چیکا گلی کے اجلاس میں آپ نے باقاعدہ کہا میں اب جا رہا ہوں، علاج کروانے جا رہا ہوں. اور میری نظر پڑی تھی یہاں پہ اصغر خان، آپ موجود تھے، ہاتھ بلند کیجئے گا کہ اصغر خان کو گوئی سے ان کا تعلق ہے. ان کے ذمہ کیا کہ میری جگہ قائم مقام صدارت کی ذمہ داری آپ کی ہے، میں جا رہا ہوں علاج کروانے. اور پھر وہ علاج کروانے گئے، اور جو ذکر اذکار میں آپ نے زندگی گزاری تھی، جو خالص دین کی ترویج کے لیے کسی کا مقصد ہوگا، بندہ کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اسے یہ وسوسہ ہو کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، شرق اور غرب کی باتیں ہوں گی، لیکن آپ نے کسی مقصد کے لیے نہیں، رضا الہی کے لیے، رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحریک منہاج القرآن کی رہنمائی کی. اور وہ 3-4 ماہ پہلے کے اجلاس میں آپ نے ہم سب سے کہا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں، اور پھر ذکر اذکار کا وہ انداز جاری رہا. حضرات، ان کی زندگی کے تو آپ گواہ ہیں، لیکن ایک چیز کی گواہ میرے پیارا رب العلا ہے، اور این سعادت بزور بازو نیز خدا بخشندہ کی بخشن. ہے کوئی ایسا مرد جو یہ کہے کہ میں شب جمعہ کو واصل حق ہوں گا؟ کوئی ہے دعوے دار اس ہزاروں کے مجمع میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں شب جمعہ کو واصل حق ہوں گا، اور یوم جمعہ پہ میری تدفین ہوگی آقا کرم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم سماعت فرمائیے کہ جس شخص کو شب جمعہ نصیب ہوئی اور اس کو تدفین یوم جمعہ نصیب ہوئی، اس کے اوپر 2 گواہ لائے جائیں گے اور اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا. یہ وہ خفی شہادت ہے، ایک تو وہ جاری اور سامنے کی شہادت ہے جو کربلا والوں نے، جو امام حسین پاک علیہ السلام نے، جو وارثان کائنات پنٹن پاک علیہ السلام نے حاصل کی. اور ایک وہ شہادت ہے جو ان کے ناموں کی برکت سے ہمارے رہنما جناب حاجی الطاف عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ حاصل کر کے اپنے سفر آخرت کو چلے. لوگوں، گواہ رہنا کہ شب جمعہ کا وصال زندگی میں گزارنے والے وہ لمحات کی برکت ہے جو حاجی صاحب نے تحریک منہاج القرآن کے لیے اور ذکر اللہ کے لیے، قرآن عظیم کے ساتھ تعلق کے لیے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف اور مخلوق کا تعلق آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے رکھا تھا. میں نے ابتدائی کلام میں کہا تھا کہ یہ آیا اتری اس وقت معانا، مجھے کہنے دیجئے، مجھے ترجمہ کرنے دیجئے. علماء اور مفتیان گرامی قدر مجھے معاف رکھیے گا، آج کے دور میں، آج کے وقت میں، آج کی اس گھڑی میں اگر لا تحزن ان اللہ معنا ہم سب مل کر کہہ سکتے ہیں تو وہ اپنے رہنما کے سفر آخرت کے لیے کہہ سکتے ہیں. آپ کے برادران، آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ اکیلے غمگین نہیں ہیں. ہم سب، ساری منہاج فیملی اور یہ سارے لوگ اور یہ دور و نزدیک میں رشتے و ناتوں میں پروئے ہوئے سارے لوگ برابر غمگین ہیں.
کہ ہمارے رہنما حاجی الطاف عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. کسی نے کیا خوب رات کو ایک بات لکھی کہ حاجی الطاف صاحب کا کردار اب دوبارہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. بچوں، بھائیوں، حاجی الطاف عباسی کا کردار حاجی صاحب اب دوبارہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا. میں علماء گرامی قدر سے معافی چاہوں گا کہ مجھے یہ بھی کہنا تھا اور جو کہا وہ بھی کہنا تھا. کتنا وقت باقی ہے جی؟ 20 منٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ باقی لوگ جنہوں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ ان کے لیے میں اپنا وقت ان کی نظر کرتے ہوئے یہ کہوں کہ یاد رکھیے گا کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دیے ہوئے نظام کی طرف اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی چوکھٹے نور کی طرف گردن جھکا کے کیا آپ ایسا کر سکتے کہ اس وقت سارے ایک مرتبہ اپنا سر جھکائیں کہ سیدہ پاک کا نام ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے گردن تھوڑی سی نیچے کر سکتے ہیں آپ؟ جی، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ ہمارا گردن کا جھکانا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امیر کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہم السلام کی بارگاہوں سے فیض اور نور حاصل کرتے ہوئے ہم حاجی الطاف عباسی صاحب آپ کو سپرد خدا کرتے ہیں، سپرد رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل مجدہ، اور سپرد وارثان کائنات پنجتن پاک علیہم السلام کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.